على إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ایک مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کی عزت پر کوئی کیچڑ اچھالے اور نبی کی ذات میں کوئی نقص نکالے اور نبی کو متہم ٹھہرائے، کوئی نازیبا الفاظ نبی کی شان میں نکالے، اس کو کوئی ایسا شخص برداشت نہیں کر سکتا ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے، اگر دل میں ایمان کی ایک چھوٹی سی چنگاری بھی جل گئی ہے تو وہ شخص ساری چیزیں برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی پر آ جائے، نبی کی عزت نیلام کی جائے، اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی کی محبت اور نبی کی عظمت اور نبی کی اطاعت یہ ایمان کا جز ہے، بلکہ ایمان کی شرط ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کچھ کمی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر نبی کی محبت میں کمی ہے، نبی سے عشق میں کمی ہے، تو ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ ہم اپنے ایمان میں پکے نہیں ہیں، ہمارا ایمان کا دعویٰ یہ مضبوط دعویٰ نہیں ہے، جھوٹا دعویٰ ہے، ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں اگر نبی کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے اور کئی صحابہ سے منقول ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہ حدیث بیان فرمائی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان کی قسم کھائی، والذی نفس محمد بیدہ، اپنی جان کی قسم کھائی کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بیٹے سے اور اس کے والد سے اور اس کے اعزاء و اقارب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور کی محبت جس درجے کی دل میں ہو، نہ والدین سے بھی وہ زیادہ ہونا چاہیے، اولاد سے بھی اور رشتہ داروں سے بھی اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ اور بڑھی ہوئی ہونا چاہیے۔ جب تک محبت کا یہ معیار نہیں ہوگا، ہمارے دل میں حضور کی اس درجے محبت نہیں ہوگی، تو ہمارا ایمان کامل نہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہیں اپنے مال سے، اپنے اولاد سے اور اپنی تجارت سے، اس تجارت سے جو جس میں کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، اگر ان چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول تم کو محبوب نہیں ہے تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔
اللہ کی پکڑ کا انتظار کرو گے۔ محترم حضرات، اس وقت ایک یہ ماحول بن گیا ہے، بلکہ لوگ شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور دین اسلام کے بارے میں، حضور کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں نازیبہ کلمات کہہ دیتے ہیں، اور اس طرح وہ شہرت میں آ جاتے ہیں، چرچے میں آ جاتے ہیں، اور اپنی قوم میں، اپنے لوگوں میں وہ ایک ہیرو بن جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اوپر کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوتی ہے جس سے ان کو چوٹ پہنچے، دنیاوی نقصان ہو، لہٰذا وہ اس میں اپنی بہادری سمجھتے ہیں، اور ہر کچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ ایمان والا اور مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اگر ہم کو ہے، اور یقیناً ہے، ایک ایمان والا سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن حضور کے اوپر جب کوئی بات آتی ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتا ہے، اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے کہ ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے، ہمارے اوپر کوئی کیچڑ اٹھا دے، ہماری ذات کو نقصان پہنچائے، ہمارے گھر والوں کو کچھ کہے، وہ ایک حد تک برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے دین اور ہمارے مذہب اور ہمارے پیشوا اور ہادی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی گستاخی کے کلمات نکالتا ہے ان کی ذات کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں، تو ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر یہ چیز ہمارے دل میں ہے تو ہم قابل مبارکباد ہیں، کسی نہ کسی درجے میں حضور کی محبت ہمارے دل میں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر بہت سے حقوق عائد ہوتے ہیں، ہمیں اور آپ کو ان حقوق کو بھی جاننا چاہیے۔ صرف حضور کی محبت کا دعویٰ کرنا اور اس کا دم بھرنا کہ ہم حضور کے نام لیوا ہیں، حضور کے امتی ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور ایمان والا ہونے کے ناطے ہمارے ذمہ لازم ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کو بھی ہم پورا کریں، تبھی ہم اپنے محبت کے دعوے میں سچے مانے جائیں گے۔ اگر ہم محض زبانی دعویٰ کرتے ہیں اور صرف اس وقت ہماری محبت جاگتی ہے جب کوئی حضور کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور حضور کی شان پہ گستاخی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری محبت یہ مضبوط نہیں ہے، پکی نہیں ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کو بھی جاننا چاہیے۔ سب سے پہلا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ کہ ان پر ایمان لایا جائے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں یہ بات ہے کہ حضور پاک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، آمنو باللہ و رسول، اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان، دونوں پر ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم ایمان بھی حضور پر لائیں، اور پھر اس ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ دوسرے حقوق ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت یہ ایمان کا تقاضا ہے اور حضور کا حق بھی ہے۔ ہم نے صرف حضور پر ایمان کا دعویٰ کر دیا، حضور پر ایمان لے آئے اور یہ کافی ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی ہمارے ذمہ لازم اور واجب ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت بھی کرنا ہے اور رسول کی اطاعت بھی کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم، آپ کہہ دیجئے نبی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع جب تک نہیں ہوگی تو اللہ کی محبت بھی ہم کو حاصل نہیں ہوگی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو کچھ تم کو دے اس کو لے لو، اور رسول جس بات سے تم کو منع کرتے اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ رسول کی اطاعت بھی ہم پر لازم ہے اور واجب ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تیسرا حق ہے محبت۔
آپ سے محبت، آپ کا ادب، آپ کی عظمت ہمارے دل میں ہو۔ اس لیے کہ جب تک حضور کی محبت نہیں ہوگی تو صرف اطاعت بھی کافی نہیں ہے، حضور کی واقعی سچی اور پکی محبت ہونا چاہیے، کہ جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ جب تک حضور کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہوگی، ہمارے والدین سے، ہماری اولاد سے، ہمارے مال سے زیادہ محبت حضور کی ہمارے دل میں نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، ناقص ہے۔ اور آپ کا ایک حق یہ ہے کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سوانح سے واقف ہوں، حضور کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، حضور کی سیرت کی معلومات حاصل کریں، اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس پر غیر جس کو سہارا لے کر کچھ نہ کچھ بکتے رہتے ہیں۔ حضور کے شان میں گستاخی ہوتی ہے تو اس میں حضور کی سیرت کا کوئی واقعہ لے کر اور آپ پر جملے کسے جاتے ہیں۔ تو سیرت سے ہمارا تعلق ہو، سیرت کو ہم پڑھیں، حضور کی سوانح سے واقف ہوں، حضور کی زندگی سے واقف ہوں، حضور نے مکہ میں کس طرح سے وقت گزارا اور حضور مدینے میں کس طرح سے رہے، حضور کی جو گھریلو زندگی تھی وہ کیسی تھی، حضور کا جو صحابہ کے ساتھ معاملہ تھا وہ کیسا تھا، ان چیزوں کو جاننا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک بہت بڑا اعتراض جو غیروں کی طرف سے ہوتا ہے، ان کی دانش میں، ان کی سمجھ کے اعتبار سے سب سے بڑا اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اس حال میں کہ وہ بہت چھوٹی تھی، ان کی عمر بہت کم تھی۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ ان کی عمر 6 سال تھی جب حضور کا نکاح ہوا، اور جب رخصتی ہوئی تو ان کی عمر 9 سال کی تھی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر بہت زیادہ تھی۔ یہ سب سے بڑا اعتراض ہے، اور یہ چیز ایسی ہے کہ چونکہ ہم نے سیرت نہیں پڑھی ہے، ہم نے سیرت کو سمجھا نہیں ہے، حضور کی زندگی سے ہم واقف نہیں ہیں، اس معاشرے کو ہم نہیں جانتے جس معاشرے میں حضور زندگی گزار رہے تھے، اس ماحول سے ہم ناواقف ہیں، اس زمانے کے رواج کو ہم نہیں جانتے، اس لیے بہت سے جو سادہ لوح مسلمان ہیں ان کے دل میں بھی ایک شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بات چونکہ حضور کی ہے، حضور پر ہمارا ایمان ہے، حضور سے محبت کا دعویٰ ہے، اس لیے ہم زبان سے تو نہیں نکالتے ہیں، لیکن دل میں ایک چور رہتا ہے، یہ بات کھٹکتی ہے کہ حضور کا نکاح کس طرح سے ہو گیا۔ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے سماج کے اعتبار سے قیاس کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، اتنی چھوٹی عمر کی بچی سے نکاح ہو جائے اور اتنے عمر کے فاصلے کے ساتھ، تفاوت کے ساتھ نکاح ہو جائے، ہمارے ماحول میں تو یہ بات نہیں، لہٰذا ہماری عقل اس کو قبول نہیں کرتی۔ اس بارے میں بھی جاننا چاہیے۔ سب سے پہلی بات اور بنیادی بات تو یہ ہے، یہ غیروں کے لیے جواب ہے کہ جب جس بچی سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ اور اس بچی کے سرپرست یعنی والد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جب ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، جب وہ اس نکاح سے خوش ہیں، جب وہ اس نکاح پر فخر کر رہے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو کیا حاصل ہے کہ ہم اعتراض کریں، ہم حضور کے اوپر کوئی الزام تراشی کریں؟ کیوں حق حاصل ہے؟ جب اصل یہی مانا جاتا ہے نا کہ جس بچی سے نکاح ہوا اس پر ظلم ہو رہا ہے بظاہر، تو جب وہ خوش ہیں اور زندگی پر انہوں نے اس کو اپنے لیے عزت سمجھا کہ ہمارا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے زندگی پر فخر کیا، تو کسی دوسرے کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اعتراض کرے؟ پہلی بات تو یہ، کسی نے ایک عیسائی خاتون نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا، وہ اسلام کا مطالعہ کر رہی تھی، اسلام کو پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا کہ ہمارے اسلام کے بارے میں بہت سے جو اعتراضات تھے، جو شکوک تھے، وہ صاف ہو گئے، ہم نے اسلام کا مطالعہ کیا، لیکن ایک بات جو ہمارے ذہن میں کھٹکتی وہ یہی کہ حضور کا نکاح کیسے ہو گیا اس عمر میں؟ تو مفتی صاحب نے جواب دیا کہ آپ عیسائی ہیں اور آپ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہیں، تو کیا اگر فی الحال یہ فرض کر لیجئے کہ آپ 20 سال کی 25 سال کی ہیں مثال کے طور پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اتارتے، نازل کرتے، اور یہ چاہا جائے، یہ خواہش کی جائے کہ کوئی عورت ہے جو اس سے نکاح کرنا چاہے، کوئی عیسائی عورت ہے، تو کیا آپ اپنے آپ کو پیش کریں گی؟ تو انہوں نے کہا بالکل، ہمارے نبی ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، ہمیں فخر ہوگا کہ ہم ان کے نکاح میں ہو جائیں۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ یہی بات ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو بھی فخر تھا کہ ہم نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں۔ اس کے علاوہ بہت ساری حکمتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں اس نکاح کی۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ان کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس ماحول معاشرے کو دیکھیں۔ اور اس زمانے میں رواج تھا جو ہندوؤں کے یہاں بھی، غیر مسلموں کے یہاں بھی بہت سے جو ان کے بڑے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوتا تھا، اور بہت سے بعض جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کم عمری کے نکاح کو پسند کیا جاتا تھا۔ تو یہ باتیں بھی موجود ہیں کہ اس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ حضور کا جو نکاح ہوا تھا وہ نہ عقل کے خلاف تھا، نہ معاشرے کے خلاف تھا، اور نہ دین کے اعتبار سے اس میں کوئی غلطی تھی۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور کی سیرت سے بھی واقفیت حاصل کریں، اور حضور کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں اصحاب سیر نے، سیرت بیان کرنے والوں نے، ان کو پڑھیں اور سمجھیں، اور حضور پر جو اعتراضات غیروں کی طرف سے کیے جاتے ہیں ان کے جواب ہمارے ذہن میں بھی ہونا چاہیے۔ ان کا اشکال ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے، ان کا اعتراض سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن چونکہ ہم سیرت سے واقف نہیں ہیں اس لیے جواب ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور ذہن میں ایک بات کھٹکتی رہتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں، خود بھی پڑھیں، اور سیرت سے اپنے گھر والوں کو آگاہ کریں، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو آگاہ کریں، سیرت کی تعلیمات کو عام کریں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو عام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔